تو یعنی ہارمونل مسئلے جتنے بھی ہیں یہ اووری سے ریلیٹڈ ہیں. تلخ حقیقت ہے لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ مرد کی اوبیسٹی اتنا فرٹیلیٹی پہ اثر نہیں کر رہی ہوتی. ربیکہ جی کیا پہلے زمانے سے اگر ہم دیکھیں اور کمپیئر کریں آج کے زمانے کو، کیا واقعی اس زمانے میں زیادہ ایشوز دیکھنے کو ملتے ہیں، پہلے نہیں ہوتے تھے؟ بالکل ایسا ہی ہے، اس زمانے میں زیادہ ایشوز دیکھنے کو ملتے ہیں. پہلے یہ اتنا کامن نہیں تھا. آپ نے دیکھا ہوگا پہلے کے جتنے بھی کپلز ہیں 8-8 10-10 بچے بھی تھے. میری امی کے 8 بچے تھے. جی بالکل ہمارے سب کی فیملیز میں ہیں اور بڑا کامن تھا یہ. اب ایک سے دوسرا بہت مشکل ہو گیا ہے یا دوسرے سے تیسرا مشکل ہو گیا. اچھا ریسرچ کیا کہتی ہے، ڈیٹا بیس کیا کہتا ہے، کیا پرابلمز دیکھنے کو آئی ہے، ریسرچ میں کیا چیزیں ملی ہیں، ڈیٹا کیا کہہ رہا ہے کہ کیا ریزنز ہیں؟ ڈیٹا اگر میں آپ کو صحیح بتاؤں تو 60% سے زیادہ میل انفرٹیلیٹی کے ایشوز آ گئے ہیں. 60% سے زیادہ. پہلے یہ تھا کہ خواتین کے مسائل، نو ڈاؤٹ کہ اب بھی خواتین کے مسائل ایک گھمبیر شکل اختیار کر چکے ہیں، لیکن میل انفرٹیلیٹی اس میں بہت بڑھ گئی ہے. دوسری بات کہ فرٹیلیٹی ایشوز میں میاں بیوی دونوں کے ساتھ یہ والے ایشوز منسلک ہیں. اگر میں عورت کی بات کروں تو انڈے دانی کے مسئلے یعنی اووری کے مسائل، ٹیوبوں کے مسئلے اور یوٹرس یعنی بچے دانی کے مسئلے. اووری سے ریلیٹڈ سب سے بڑا مسئلہ ہارمونل امبیلنس جس کا نام پی سی اوز ہے. یہ رد و بدل کر کے نام لے لیں، چاہے ہارمونل امبیلنس کہہ لیں چاہے پی سی اوز کہہ لیں. پی سی اوز کا بھی نام اب تھوڑا سا چینج ہو چکا ہے تو پی ایم اوز کی طرف ہم چلے گئے ہیں، لیکن یہی شو کرتا ہے یعنی میٹابولک ڈس آرڈر. میٹابولک یعنی کہ کچھ ہمارے اندر باڈی کے اندر میٹابولزم چل رہا ہوتا ہے، یعنی سیلز کا ہضم کرنا، پھر اس کے بعد نیا بننا، گرو کرنا. تو یعنی ہارمونل مسئلے جتنے بھی ہیں یہ اووری سے ریلیٹڈ ہیں. ٹیوب بہت کم لوگوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ اووری بالکل ٹھیک ہے، مہینے کا سائیکل بھی بالکل ریگولر آ رہا ہے، لیکن ٹیوبیں بند پڑی ہوئی ہیں، بلاک ہوئی ہوئی ہیں، اور وہ یا تو بہت زیادہ ڈسچارج ہے، پی آئی ڈی ہے، انفیکشن ہے جس کو ہم لکوریا کہتے ہیں عام زبان میں، اس کی وجہ سے ٹیوبز بند ہو گئی ہیں، یا ایک خاص بیماری ہے اینڈومیٹریوسس. اینڈومیٹریوسس بہت خطرناک بیماری ہے. یہ نہ صرف پاکستان، یہ باہر کی بھی کنٹریز میں اس کو بہت غور سے دیکھا جاتا ہے، کیونکہ اینڈومیٹریوسس کی وجہ سے جتنے بھی جسم کے اندر کی انیٹمی ہے یا جو ساخت ہے وہ سب خراب ہو جاتی ہے، چپک جاتا ہے سب کچھ آنتوں کے ساتھ. اس سے کیا جو عورت کی اندر آنتڑیاں ہوتی ہیں اس میں بھی انفیکشنز وغیرہ چیزیں ہو سکتی ہیں؟ آ جاتا ہے کیونکہ سب کچھ چپک جاتا ہے، اندر آنتیں مثانہ بچے دانی کے ساتھ چپک جاتے ہیں. تو پین بہت ہوتا ہے، بہت پین ہوتا ہے. پورے مہینے میں جو ہمارا منتھلی سائیکل ہوتا ہے وہ پورے 7 دن 8 دن مسلسل پین میں گزرتے ہیں اور وہ بہت انبیریبل پین ہے. سو ایک تو یہ ہو گئی. اب میں اگر یوٹرس کی بات کروں تو یوٹرس میں اکثر لوگوں کا کانسیپٹ ہے کہ فائبرائڈ کی وجہ سے پریگنینسی نہیں ٹھہرے گی، جبکہ ایسا نہیں ہے. فائبرائڈ کے ساتھ پریگنینسی ٹھہرتی ہے اور کنٹینیو بھی ہوتی ہے، 9 مہینے تک بھی چلی جاتی ہے. اس کو صرف تھوڑا سا کیئرفل واچ کرنا پڑتا ہے، دیکھنا پڑتا ہے. اس کے علاوہ یوٹرس میں کچھ کبھی کبھار پالپس بن جاتے ہیں یا بچے دانی کی لائننگ بڑی ہو جاتی ہے. یعنی اوورآل اگر میں بات کروں تو سب سے بڑا مسئلہ آج کل ہارمونل امبیلنس ہے. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ لائف سٹائل ایسا ہے کہ جنک فوڈ زیادہ لے رہے ہیں. اگر جنک نہ بھی لیں، سفید آٹا جنک نہ بھی لیں، برگر شاورما، سفید آٹے والی چیزیں زیادہ لے رہے ہیں تو اس میں نان، مطلب بیکری آئٹم بھی ہو گیا اس کے اندر، اور یہ نان کاربز آ رہے ہیں اور بہت. اچھا یہ مردوں میں بھی ایشوز ہو رہے ہیں؟ یہ مردوں میں بھی ہمارا تو پورا آفس یہاں پہ صبح صبح چنے منگا کے نان کے ساتھ کھاتا ہے. تو مطلب یہ تو ہماری یوتھ ہے اور جوان سارے آفس میں سارے لڑکے لڑکیاں بچے جو یہ کھا رہے ہیں، تو یہ تو منگواتے برابر سے نان ہے فوراً صبح. بس یہ ایک تلخ حقیقت ہے، لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ مرد کی اوبیسٹی اتنا فرٹیلیٹی پہ اثر نہیں کر رہی ہوتی جتنا عورت کی اوبیسٹی اثر کر رہی ہوتی ہے. اچھا کیوں عورت کی زیادہ کیوں کرتی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے نا کہ عورت کی اوبیسٹی سے ہارمونز نے ڈسٹرب ہونا ہے، تو وہ ایک تو حمل ٹھہرے گا نہیں، اور اگر ٹھہر بھی گیا، بائی چانس ٹھہر بھی گیا، کنسیو ہو گیا، تو وہ مس کیریج کی طرف، ایبورشن کی طرف چلا جائے گا، کیونکہ اس نے اندر اپنے بیبی کو گرو بھی کرانا ہے. تو عورت کا کام، ذمہ داری یہاں ڈبل ہے. اچھا اس لیے عورت کو کہا جاتا ہے کہ ویٹ کم کرو تو پریگنینسی جو ہے حمل جو ہے ٹھہر جائے گا. ویٹ کم کریں. سٹریس سے ریلیٹڈ بھی میں آپ کو بتاؤں، اتنی تھن لین کمزور سلم سمارٹ سی لڑکیاں ہوتی ہیں، لیکن سٹریس کی وجہ سے ایک ہارمون نکلتا ہے کورٹیسول، وہ بالکل بگاڑ دیتا ہے اس چیز کو کہ وہ حمل ٹھہر ہی نہیں رہا ہوتا. یعنی خلیے جو مرد اور عورت کے خلیوں کا ملاپ ہے وہی نہیں ہونے دے رہا ہوتا. تو سٹریس بہت آج کل آپ کو پتہ ہے بڑھ گیا. پھر لیٹ نائٹ آن لائن جابز ہیں، کئی لوگوں کی ہیں، سارا دن بیٹھے ہوئے ہیں. خواتین کی اگر میں بات کروں تو ساری رات بھی وہ آن لائن جابز میں ہوتے ہیں، کیونکہ باہر کے کنٹریز کے ساتھ ہمارے ٹائم کلیش ہے. تو یہ بیٹھنے کا سارا دن اگر جاب ہے، اچھا بیٹھنے والی جاب مردوں کو بھی خراب کرے گی. سارا دن اگر آفس میں بیٹھے ہیں تو وہ کچھ پرائیویٹ پارٹس پہ پریشر ایسا دیتا ہے کہ وہ خلیوں کی تعداد، مقدار، ان کی جسامت خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے.